العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم مکرم حاضرین و معزز سامعین، یہ مہینہ ماہ رجب کا ہے اور آج رجب کی 6 تاریخ ہے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کا وصال مبارک کا دن ہے، جس مناسبت سے آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور آپ کے عرس شریف کی مناسبت سے یہ بزم سجائی گئی ہے تاکہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر کیا جا سکے۔ حاضرین محترم، دین اسلام ہمیں اخلاق و کردار کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، احسان کا بدلہ تو احسان سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی مدد کرے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان کرے، بیمار کا علاج کرا کر اس پر احسان کرے، کسی کی تکلیف کو دور کر کے اس پر احسان کرے۔ احسان کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی کی جان بچا کر اس پر احسان کیا جاتا ہے، یہ بھی احسان ہے، لیکن اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ کسی کے ایمان کو، اس کے دین کو بچایا جائے۔ اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو کفر اور شرک کے ماحول سے نکال کر اسلام اور ایمان کے نور سے منور کیا۔ تو کوئی اگر کسی پر احسان کرے تو ہم کو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، لیکن جو ایمان کو بچائے، عقیدے کو بچائے، دین کو بچائے، مذہب کو بچائے، ان کے ساتھ کس قدر شکر گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارک میں سرکار فرماتے ہیں: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کی وجہ سے ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کا ذکر خیر کر کے،
آپ کی تعلیمات کو بیان کر کے، آپ سے محبت کر کے، آپ کی پیسفل تعلیمات، صوفیانہ تعلیمات کو پھیلا کر ہم اپنے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا یہ موقع ہے، حضرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 536 ہجری 536 ہجری 14 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت ایران کے صوبہ سجستان کے ایک مقام میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس مقام کا نام سجز ہے۔ کیا ہے اس مقام کا نام؟ سجز۔ حضرت غریب نواز کے نام کے ساتھ آپ دیکھے ہوں گے حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کی ولادت سجز نامی مقام میں ہوئی اور وہ ایران کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت پیر کے دن صبح صادق کے موقع پر، جو فجر کا وقت ہے، صبح صادق کا موقع، جیسا فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس موقع پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید غیاث الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ ام الورع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد بزرگوار بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ نیک اہل اللہ میں سے ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید غیاث الدین حسن حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 12 واسطوں سے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 12 واسطوں سے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے 12 واسطوں سے کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسبت کا جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ تک، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 11 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ تو والد کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 12 واسطوں سے پہنچتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے 11 واسطوں سے پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نجیب الطرفین ہیں۔ کیا ہے؟ نجیب الطرفین۔ آپ کے والد بھی سید ہیں، آپ کی والدہ بھی سیدہ ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین۔ جن کے والد والدہ دونوں بھی سادات ہو، ان کی اولاد کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار تہجد گزار بزرگ، شب زندہ دار، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار خاتون ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے، دیکھیے یہ کیسا مقام ہے حضرت غریب نواز کا۔ ولادت سے پہلے وہ فرماتی ہے کہ میرے فرزند معین الدین کے جسم میں جب روح ڈالی گئی، جب وہ میرے پیٹ میں تھے، جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو روزانہ رات میں میں اپنے پیٹ سے یہ آواز سنا کرتی تھی کہ میرے بیٹے معین الدین حسن سجزی، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ والدہ کے پیٹ کے اندر حضرت غریب نواز لا الہ الا اللہ کا
ذکر کیا کرتے ہیں. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک یہ آواز میں سنا کرتی تھی. یہ ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. الغرض حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو گھر کا ماحول انتہائی پاکیزہ نورانی ماحول. والد بھی نیک بزرگ، والدہ بھی نیک بزرگ، انتہائی پاکیزہ ماحول. گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے اور پھر احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. ایسے نیک پاکیزہ روحانیت والے ماحول میں حضرت غریب نواز پرورش پا رہے ہیں. حضرت غریب نواز کے والد بزرگوار والدہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بن گئے. آپ قرآن مجید کا حفظ کیے اور پھر قرآن، حدیث، فقہ کے علوم حاصل کیے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال یا اس سے بھی کم تھی کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید غیاث الدین حسن حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. والد بزرگوار کے انتقال کے 2 سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو وراثت میں ایک باغ ملا تھا اور ایک پن چکی ملی تھی. ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی. پن چکی پانی سے چلتی تھی، چکی جس میں آٹا پیستے ہیں نا، تو پانی سے چلنے والی چکی تھی، اس کو پن چکی کہا جاتا ہے. اور ایک باغ آپ کو ملا تھا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے؟ علم دین بھی حاصل کرتے اور باغ بانی بھی کیا کرتے. علم دین بھی حاصل کرتے، باغ میں کام بھی کرتے. جب آپ کے والدین دونوں بھی وصال فرما گئے تو پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے وقت کے علماء سے، اہل اللہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی نے، ایک بزرگ کا نام ہے، ان بزرگ سے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو روحانی نعمت ملی. کون سی نعمت؟ روحانی نعمت ملی. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا کیے؟ جو علم کا شوق اور بڑھ گیا آپ کے اندر. آپ کے علاقے میں جتنا علم تھا پورا حاصل کر لیے اور علم سیکھنے کا جب شوق بڑھ گیا تو آپ کیا کیے؟ باغ بیچ دیے اور پن چکی بھی بیچ دیے. بیچنے کے بعد جو اس سے پیسے ملے تھے وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. کیا کیے؟ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. اب مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے. نیشاپور بہت بڑا شہر تھا، وہاں پر بڑے بڑے اولیاء علماء تھے. وہاں پر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف لے گئے اور خوب محنت کر کے علم حاصل کیے. یہاں تک کہ روحانیت کے ساتھ ظاہری علوم میں اتنی مہارت حاصل کر لیے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اگر ان کو کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشکل ہوتی تو وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آ کر آپ سے اپنے مسائل کا حل معلوم کیا کرتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چند سوالات تھے. بعض کوشچنز آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں نا اسکول مدرسے میں، کوئی سوال آتا ہے تو کیا کرتے؟ مول صاحب سے، ٹیچر سے پوچھتے. اگر مول صاحب کو یا ٹیچر کو معلوم نہیں ہے تو وہ کیا کرتے؟ تلاش کرتے، اسٹڈی کر کے آ کے آپ کو بتلاتے. تو اس زمانے کے، یہ آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں، اس زمانے کے بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ چند سوالات مجھ کو پریشان کر رہے تھے، ان کا حل مجھ کو نہیں مل رہا تھا، تو میں وہ سوالات ایک پیپر پر لکھ لیا اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ حضرت سے پوچھ لوں گا. جب حضرت کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو خوب انتہائی کثیر مجمع ہے، خوب پبلک ہے، کثیر مجمع ہے اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے میں حضرت کے قریب پہنچ نہیں سکا. تو کیا کیا؟ حضرت کی مجلس میں ایک کونے میں بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھے اور مجھ کو اپنے پاس بلائے
میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت اپنے مبارک جیب سے ایک پیپر ورق نکال کے دی، ایک چٹھی. میں وہ چٹھی لے کر جب اس چٹھی کو کھولا تو اس میں میرے سوالوں کے جوابات لکھے ہوئے تھے. کیا تھے؟ سوالوں کے جوابات. سوال تو گھر سے لکھ کے آئے تھے وہ حضرت غریب نواز سے پوچھنے کے لیے، لیکن ہجوم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلا کر اشارے سے جیب میں سے ایک چٹھی نکال کر دیتے ہیں. جب وہ چٹھی کھول کر دیتے تو ان کے سوالوں کے جوابات اس میں لکھے ہوئے تھے. کیا روحانیت ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان، کیا روحانیت والا مقام ہے. الغرض حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف تشریف لے گئے، بخارا تشریف لے گئے، سمرقند تشریف لے گئے، کابل تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پورا ایشیا کا آپ نے دورہ کیا، ایشیا کا پورا آپ نے دورہ کیا، سفر فرمائے، علوم حاصل کیے. جہاں جہاں جاتے وہاں کے علماء سے علوم سیکھتے، وہاں کے طلباء کو شاگردوں کو آپ پڑھایا بھی کرتے تھے. الغرض حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں حاضر ہوا. بغداد شریف میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا حضرت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. کون ہے؟ کس کے پیر و مرشد؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. تو الغرض جب آپ لوگوں سے پوچھے تو لوگوں نے کیا بتایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. میں بھی وہاں پر مسجد میں گیا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. حضرت کے ہاتھ کو چوما، حضرت کے مبارک پیر کو چوما، اور حضرت نے مجھ سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے. تو میں 2 رکعت نماز پڑھا. اور پھر جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کیے. میرا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف چہرا کر کے اللہ یہ معین الدین ہے، میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں. تو آواز آتی ہے کہ معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا. پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کیے، مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد فرماتے ہیں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا رہا. کتنے سال تک؟ 20 سال. کون خدمت کی ہے؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. کن کی خدمت کی ہے؟ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے. پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو غریب نواز بھی ان کے ساتھ ساتھ خدمت میں تھے، ساتھ میں حج کو جا رہے تھے اور پیر و مرشد کی خدمت بھی کر رہے تھے. مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو وہاں پر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے کعبۃ اللہ شریف کے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائی، اے اللہ یہ معین الدین ہے، میں ان کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں. تو غیب سے آواز آئی معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا. پھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا. جب مدینہ منورہ میں ہم پہنچے تو پیر و مرشد نے کہا کہ سرکار کے دربار میں سلام عرض کیجئے. تو میں سرکار کے دربار میں سلام عرض کیا تو سرکار کی مبارک روزے کی جالیوں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب آپ پر بھی سلام ہے. دربار مصطفیٰ میں سلام عرض کیے تو کیا ہوا؟ اندر سے جواب آیا. اور پھر جواب میں کیا فرمایا سرکار نے؟ اے مشائخ کے قطب، مشائخ کا مطلب اولیاء اللہ کو کہتے ہیں، اے اولیاء اللہ کے قطب یعنی ولیوں کے سردار آپ پر بھی سلام ہو. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب آپ کا معاملہ کمال کو پہنچ چکا ہے.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پاکیزہ شہر میں غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب نواز کو حکم فرمائے تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ہندوستان تشریف لائے. اور یہ ہندوستان موجودہ جو میپ میں ہندوستان ہے پہلے اتنا چھوٹا نہیں تھا بلکہ ہندوستان اور بھی بڑا تھا. ہندوستان کو لگ کر کیا ہے پڑوس ملک پاکستان، یہ بھی پہلے ہندوستان میں تھا. تو الغرض حاضرین محترم 1947 میں پھر الگ ہو کے وہ پاکستان بن گیا. تو الغرض ہندوستان اب جو پاکستان لاہور اس کا علاقہ ہے اور بخارا سمرقند کے بھی بعض علاقے ہندوستان میں داخل تھے اس زمانے میں. الغرض حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ہندوستان تشریف لائے. جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو یہاں کا ماحول کفر کا ماحول، شرک کا ماحول، لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، دین سے دور، نمازوں کے بارے میں نہیں معلوم، لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو سمجھائے، سکھائے، بتلائے، ان کو دین کے بارے میں بتلائے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بتلائے، اسلام کی، دین اسلام کی شان، اس کی عظمت کے بارے میں بتلائے. تو وہ لوگ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے اخلاق سے، غریب نواز کے کیریکٹر سے اتنا متاثر ہوئے کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اتنے پیارے اخلاق تھے حضرت غریب نواز. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو اپنے ساتھ تلوار لے کر نہیں آئے، تیر لے کر نہیں آئے، کوئی جنگ کی فوج لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر آئے، پاکیزہ کردار، اچھے کیریکٹر لے کر آئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے قریب ہوئے، متاثر ہوئے، مسلمان ہوئے. بعض لوگ دشمنی بھی کیے، دشمنی میں آپ پر حملہ بھی کیے، آپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے جھگڑا نہیں کیے، ان سے اس کا انتقام نہیں لیے، بدلہ نہیں لیے ان سے، بلکہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخلاق کے ساتھ رہے. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی محنتوں سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہیں. کتنے؟ 90 لاکھ. 9 لاکھ کی بات نہیں، 1 لاکھ میں کتنے ہزار ہوتے ہیں؟ 100,000 ہوتے 1 لاکھ میں. 90 لاکھ کو اب اندازہ کیجئے، کیلکولیٹ کیجئے، حساب کیجئے کتنے ہزاروں لوگ. 1,000 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1,000 میں 10 100 ملائے تو 1,000، اور 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے. اسی طرح حساب کرتے جائیے، 2 لاکھ 3 لاکھ 90 لاکھ لوگ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ایسی خدمات حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی. سب کوئی آپ کو ستائے تو بھی آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، صبر کرتے، سمجھاتے تھے. آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے. الغرض حاضرین محترم، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی دہلی میں رہے اور اجمیر شریف بھی آپ تشریف لے گئے، خوب دین کی خدمت کرتے رہے. آپ لوگوں کو تیار کیے، جو آپ کے لوگ قریب ہوئے ان کو دین سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے، سرکار کی احادیث مبارکہ کی تعلیم دیے، ان کو مسائل بتلائے، ان کو دین کے بارے میں نالج دیے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ ان کو عالم بنا دیے. کیا بنا؟ عالم بنا کر ان کو دین کا علم بھی سکھائے، روحانیت کا علم سکھا کر ان کو ایسے کامل بنا کر ایک جماعت کو تیار کیے، اور وہ لوگوں کو، ان علماء کو کیا کیے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کے لیے بھیجے. آپ فلاں علاقے میں جائیے، آپ فلاں علاقے میں جائیے، آپ فلاں علاقے میں جا کر دین کی خدمت کیجیے. تو اس زمانے میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ نے ایسا عظیم کام کی. یہاں تک کہ پھر آپ دہلی سے سفر فرما کر اجمیر شریف تشریف لے گئے. دہلی سے سفر کر کے اجمیر شریف تشریف لے گئے. اجمیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر
پرتھوی راج بادشاہ کی حکومت تھی. وہ ہندو بادشاہ تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا، مسلمانوں کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں پر دین کی تعلیمات کو پھیلانے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ سے مدد مانگتا تو آپ اس کی بھی مدد کیا کرتے تھے. ایک غیر مسلم عورت آپ کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو آپ کے پاس فریاد لے کر آئی، تو اس غیر مسلم عورت کے بیٹے کی مدد کے لیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے دلی تشریف لے گئے. ایسے اخلاق، ایسے کردار حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو الغرض پرتھوی راج بادشاہ تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. اجمیر شریف میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں رہتے ہیں. تو ایک مشہور کرامت ہے انا ساگر کی کرامت. معلوم اجمیر شریف میں ایک تالاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ انا ساگر تالاب. کیا ہوا تھا وہ تالاب کا؟ اب وہ کرامت سنیے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں ہیں. آپ اپنے مرید کو بھیجے انا ساگر تالاب سے پانی لانے کے لیے. وہ مرید جب پانی لانے کے لیے تالاب کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے سپاہی تالاب کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ روٹین نہیں تھی تالاب کے پاس کہ ہمیشہ کوئی سپاہی رہتے، کوئی فوج رہتی. لوگ آتے پانی پیتے، جانور بھی پیتے، انسان بھی پانی پیتے، اپنے برتنوں میں گھڑوں میں پانی بھر کر لے جاتے ضرورت کے لیے. تو الغرض جب حضرت کے مرید وہاں پانی لینے کے لیے گئے تو بادشاہ کے سپاہی وہاں کھڑے ہیں، پانی لینے سے روک دیے. حضرت نے فرمایا تھوڑا سا پانی لینا ہے برتن میں، تھوڑا سا پانی کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں آپ کو پانی یہاں سے لینے نہیں دیا جائے گا. تو وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ حضرت میں پانی لانے گیا تو مجھے بادشاہ کے سپاہی پانی لینے سے منع کیے، مجھ کو واپس بھیج دیے. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو ایک مرتبہ پانی لینے دو، دوبارہ ہم پانی یہاں سے نہیں لیں گے، کہیں اور سے اپنے پانی کا انتظام کر لیں گے. وہ حضرت کے مرید کاسا لے کر انا ساگر تالاب کے پاس گئے تو پھر وہ لوگ روک دیے. تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ایک کاسا ہم کو پانی لینے دے دے، ہم دوبارہ پانی لینے یہاں نہیں آئے ہیں، ہم کہیں اور سے اپنا انتظام کر لیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بادشاہ کے سپاہی کیا کیے؟ ہنسی مذاق کیے، مسخرہ پن کیے، ان کا مذاق اڑائے، یہاں تک کہ پانی لینے ان کو دے دیے. تو وہ جب پانی لینے کے لیے تالاب کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تالاب کا پورا پانی کاسے میں سمٹ کر آ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے پانی تجھے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا تو کیا ہوا؟ انا ساگر تالاب کا پورا پانی ایک چھوٹے سے کاسے میں آ گیا، پورا تالاب خالی ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر وہ بادشاہ کے سپاہی حیران اور پریشان ہو گئے، اور خود حضرت کے مرید بھی تعجب کرنے لگے. ایک چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹے سے برتن میں پورے تالاب کا پانی آ گیا، تعجب کرنے لگے. الغرض حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو جب وہ بادشاہ کے سپاہی منظر دیکھے کہ پورا پانی سے تالاب خالی ہو گیا تو دوڑ کر بادشاہ کے پاس جا کر بتایا بادشاہ ایسا ہو گیا. تو اجمیر شریف کے بڑے بڑے وہاں کے سردار، وہاں کے ذمہ دار لوگ آ کر حضرت غریب نواز کی خدمت میں معافی چاہے، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے مریدوں کو تکلیف ہوئی، ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے. انا ساگر تالاب کو پھر آپ پانی سے بھر دیجئے. اگر انا ساگر خشک رہے گا، پانی نہیں رہے گا، جانور انسان پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ وہ تالاب کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس پانی کے لیے انتظام نہیں ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی توجہ تھی، ہم ان کو حق کی طرف موڑنا چاہتے. یہ کرامت کیوں دکھائے؟ ان کو اسلام کی طرف موڑنے کے لیے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو اپنی روحانی طاقت بتائے تاکہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہو تو آپ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے. ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ نے بتایا. آپ کی کرامت کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. الغرض حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہوئی. حضرت کے معمولات
حضرت کی روٹین کیا تھی؟ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دن اور رات کے علاوہ رمضان کے مہینے کے علاوہ عام دنوں میں دن و رات میں 2 قرآن مجید پڑھتے تھے، مکمل 2 قرآن مجید پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 2 قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے تھے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے مہینے کے علاوہ عام دنوں میں بھی دن و رات میں 2 قرآن مجید کے ختم ہوتے۔ جب ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم ہوتا تو جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، ہم نے تمہارے قرآن مجید کے ختم کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ ایسی غیب سے آواز آیا کرتی، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلتے، مسجد سے نکل کر آپ اپنے محلے کے جو غریب لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں جن کے ماں باپ یا جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے، بیوہ، یتیم بچے اور کمزور ضعیف لوگوں کی آپ خبرگیری کیا کرتے، لوگوں کے پاس جا کر ملاقات کرتے، روزانہ کا آپ کا معمول تھا۔ ان کی حال پوچھتے، کیسے، خیریت سے، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے، ان کی کوئی بھی ضرورت ہوتی تو ان کی ضرورت وہ پورا کرتے، روزانہ آپ کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزانہ باوضو سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، فرشتے جب وہ سو جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں، 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اور جو شخص بغیر وضو کے سوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو پہلے آسمان پر لے جا کے وہاں سے پھینک دیتے۔ یہ باوضو سونے کی برکت ہے اور بے وضو سونے کا یہ نقصان ہے۔ کہا فرماتے باوضو سویا کرو۔ یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات۔ اور فرماتے ہیں دریا کے جیسی سخاوت کرو، سورج کے جیسی شفقت، زمین کے جیسی تواضع۔ دریا کے جیسی سخاوت کرو کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی نہیں کرنا، سخاوت کرنا۔ پانی کا جو دریا ہے، تالاب ہوتا، تالاب کے پاس پانی لینے کے لیے گئے تو تالاب آپ کو روکتا پانی لینے سے، روکتا۔ انسان بھی جا رہے، بچہ ہو، بچی ہو، بڑے ہو، جینٹس ہو، لیڈیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، پرندے بھی گئے تو پانی پینے دیتا نہیں دیتا۔ تو کتنا سخی ہے دریا، جو آئے پانی پینے دیتا، انسانوں کو، بچوں کو، جانوروں کو اور چڑیوں کو، سب کو پانی پینے دیتا۔ تو دریا کے جیسی سخاوت کرو فرماتا، سخی رہنا انسان جتنا بھی ہے اس میں سے بھی سخاوت کرنا۔ سورج کے جیسی شفقت کرنا، سورج سب کو روشنی دے رہا نہیں دے رہا، کسی ایک کے گھر میں روشنی نہیں آ رہی کیا سورج کی؟ کتنا شفقت ہے سورج کی، تو فرماتے سورج کے جیسی شفقت کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور زمین کے جیسی تواضع، زمین کیسی ہے، کتنی عاجزی ہے زمین پر، آپ پیروں سے زمین پہ چلے تو زمین کچھ بولتی ہے آپ کو، بچھی ہوئی ہے، آپ کے لیے کتنا اچھا انتظام ہے زمین کے اندر۔ تو حضرت غریب نواز فرماتے زمین کے جیسی تواضع، عاجزی رہنا، غرور تکبر نہ رہنا، زمین کے جیسی تواضع رہنا۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بیچ میں، دوزخ کے بیچ میں 7 پردوں کو حائل کر دیتا ہے۔ کتنے؟ 7 پردوں کو حائل کر دیتا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بہت بڑا سوال۔ اور فرماتے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتا ہے۔ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بچپنے کا معاملہ ہے، آپ کی 3 سال کی عمر تھی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اپنے گھر کے باہر نکل کر محلے کے بچوں کو پکڑ کر لاتے اور اپنے گھر میں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایسی سخاوت 3 سال کی عمر میں، ایسی سخاوت ہے حضرت غریب نواز۔ اور ایک تو مشہور واقعہ ہے، آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھے کہ ایک راستے میں ایک نابینا بچہ، آنکھیں نہیں ہے اس کو، بینائی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، نابینا بچہ ایک روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب جا کر اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور جو خود آپ نئے کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے اتار کر اس غریب نابینا بچوں کو آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو وہ نئے کپڑے پہنا دیے
اور آپ پہلے پرانے کپڑے پہن کر اس کو نماز عید کے لیے مسجد کو لے کر گئے. ایسی سخاوت ہے غریب نواز. غریب نواز کو غریب نواز کیوں بولتے؟ بچپن سے غریبوں کی مدد کیا کرتے، غریبوں کو نوازا کرتے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ. حالانکہ وہ بچہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، پھٹے تھے کپڑے، جو کپڑے چاہے دوسرے اچھے بھی پہنا سکتے تھے. یہ حضرت کیا کیے، سخاوت کیسی، اپنے نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور آپ خود پہلے کپڑے پہن کر اس کو لے کر عیدگاہ کو گئے نماز پڑھنے کے لیے. ایسی شفقت تھی حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی. اجمیر شریف میں جب آپ جا چکے تھے تو اجمیر شریف میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی محنتوں کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا. حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک رجب کی 6 تاریخ میں، کون سی تاریخ؟ رجب کی 6 تاریخ، پیر کے دن صبح صادق کے وقت، فجر کا وقت ٹائم شروع صبح صادق کے، تہجد اور صبح صادق کے وقت، پیر کے دن 6 رجب کو 633 ہجری میں، 633 ہجری میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی مبارک پیشانی پر، فورہیڈ پر نورانی تحریر میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہیں جو اللہ کی محبت میں انتقال فرمائے. یہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مبارک تذکرہ ہم نے کیا. اللہ تعالی حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے ہم کو مالامال فرمائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.